بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا بھی جوان ہوئیں، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنے عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے جانے سے کیا ہوگا؟ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلواریں سوتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے کوئی بھی نہیں جا سکتا، تم کون ہو؟ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ سیمہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت منتظر تھی
فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ لوگوں سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی،